بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ کرام، میں ماجد رشید لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز ہوں۔ ہم سورۃ الحجرات کی 1 سے لے کر 18 آیات پڑھیں گے۔ تقریباً نصف سورت میں آداب النبی کا بیان ہے اور آخری آیات مبارکہ کے اندر معاشرتی احکامات، اخلاقی احکامات اور اسی طرح آخر میں نفاق اور ریا کی مذمت کا بیان بھی ہے۔ سب سے پہلی آیت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت مبارکہ ہے، یا جس میں خطاب شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، ایمان والوں سے خطاب شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب محبت ہے، یہ اللہ اپنوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ امت دعوت ایک ہوتی امت اجابت، یہ امت اجابت کو خطاب کیا جا رہا ہے، ماننے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ آگے نہ بڑھو یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، آگے نہ بڑھنا اس سے مراد ہے نافرمانی۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، اس کا مطلب ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ الطلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اختیار کرو، تو ہمیں متقی بننا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تقوی ہے کیا چیز؟ قرآن پاک بار بار کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اے عمر، کبھی ایسے رستے پر چلے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، جنگل ہو، تو کس طرح وہاں سے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا اے ابی بن کعب، وہاں سے جب گزرتا ہوں کپڑوں کو سمیٹ کر بڑے دھیان سے چلتا ہوں، کہیں میں ان میں کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں، گر نہ جاؤں، تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہ کانٹے، جنگل، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے خیالات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، شیطانی وساوس ہیں، یہ جنگل اور کانٹوں کی طرح ہیں، ان سب سے گزر کر ہم نے رب تک صراط مستقیم پر چل کر پہنچنا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی رب کا ڈر ہو، خلوت میں بھی رب کا ڈر ہو، جلوت میں بھی رب کا ڈر ہو، تو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی والوں کا مقام ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ایک دوسرے سے جیسے اونچی آواز میں بات کرتے ہو اس انداز سے بات کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے ادبی سے
کسی کی بے ادبی کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ علماء اکرام مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آداب ہیں، اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، اور اگر آپس میں گفتگو کی جائے اونچی آواز سے نہ کی جائے، تو ہر بڑے کی مجلس کا بھی یہی ادب ہے۔ اور اسی طرح وہ مجلس جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، پیارے محبوب کی باتوں کو سنا جائے، سنایا جائے، ان کا بھی یہی ادب و احترام، پورا ادب و احترام کیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، علماء ربانیین، اولو الامر حضرات کے ساتھ بھی درجہ بدرجہ ادب سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ مراتب میں فرق کیے بغیر بہت سی خرابیاں، بگاڑ اور فتنے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں، تو صحابہ کرام کی آواز اتنی پست کر لی، پیارے نبی بار بار حضرت عمر سے پوچھا کرتے کیا کہا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت ثابت بن قیس جن کی قدرتی آواز بلند تھی، گھر میں چلے گئے، بند کر لیا دروازہ، کہتے پیارے نبی کی مجلس میں نہیں آؤں گا کیونکہ بے ادبی ہو گئی تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ پیارے محبوب کو علم ہوا، آپ نے سمجھایا جس کی قدرتی آواز، فطری آواز بلند ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبی سے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، اور تو ہمیں اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ طلباء، والد محترم بیٹھا ہوا ہے تو ادب سے بولے، اونچی آواز نہ ہو، استاد موجود ہے اونچی آواز سے بات نہ کرے، بڑا بھائی موجود ہے، بڑا کوئی موجود ہے، اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ فوراً اللہ نے اجر بیان کیا۔ جو با ادب لوگ ہیں، ادب کو بجا لاتے ہیں، آوازوں کو بلند نہیں کرتے، نبی کی عظمت اور شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، فرمایا یہ متقی لوگ ہیں، رب کی طرف سے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ملنے والا ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک وہ لوگ جو پیارے محبوب کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھوں سے، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، لفظ حجرات آ گیا، اسی مناسبت سے سورۃ کا نام بھی سورۃ الحجرات ہے۔ حجرات جمع حجرہ کی، اس کے کمرے کو کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے کمروں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر اس آیت، ایک دفعہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد پیارے محبوب سے ملاقات کے لیے آیا۔ پیارے محبوب ازواج مطہرات میں سے کسی ام المؤمنین کے کمرے میں آرام فرما تھے۔ وہ لوگ باہر سے آئے تو باہر سے اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کی، کہا یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ لوگ باہر جب آئے تھے اور باہر رک جاتے، ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر رک جاتے یہاں تک کہ پیارا محبوب ان کی طرف نکلتا خود آتا، یہ ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب پر وحی آ رہی ہو، اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہو، اللہ کا محبوب مصروف ہو، تو یہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ تھا، نبی کی شان اور عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ باہر کھڑے رہتے، انتظار کرتے۔ ہاں اگر انہوں نے غلطی سے ایسا کوئی قدم کر لیا ہے، بے ادبی کر لی ہے، تو فوراً رب کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو رب سے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب گناہ ہو جائے انسان کو فوراً رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ ادب و احترام صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جب قرآن سیکھنے کے لیے جاتے تو ان کے دروازے پر جا کر باہر بیٹھ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہ،
جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ باہر آتے تو پھر ان سے پڑھتے تھے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو تاکہ تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے، دستک دے دیا کرو. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، فرمایا شیخ بزرگ یا استاد قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہی عمل تھا. فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، با ادب شو با ادب، با ادب بے ادب محروم با انداز فضل رب. ہمیشہ با ادب رہو کیونکہ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. فضل رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، محروم رہتا ہے. آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے کیا پھر تمہیں اس پر شرمندگی اٹھانا. کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پیارے محبوب نے بھیجا. یہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں گیا. جب اس قبیلہ والوں کو علم ہوا کہ پیارے محبوب کا قاصد آ رہا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ اپنے دستور کے مطابق ہتھیار باندھ کر استقبال کے لیے باہر نکلے. اور ایک زمانے میں اسی شخص کی اس قبیلہ سے دیرینہ دشمنی چل رہی تھی تو اس نے دور سے دیکھا کہ لوگ ہتھیار پہن کر کھڑے ہیں تو رستے سے واپس لوٹ گیا، بھاگ پڑا اور واپس آیا اور پیارے محبوب سے فرمایا کہ انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ مجھ پر حملہ کرنے لگے تھے، میری جان کے درپے ہو گئے تھے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچایا ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی، آپ ناراض ہوئے، آپ نے سوچا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، سخت غصہ آیا اور ان لوگوں نے ہمارے نمائندے سے ایسا سلوک کیوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کے ایک سرکردہ آدمی کی طرف پیغام بھیج کر تشویش کا اظہار کیا. جب اہل قبیلہ کو یہ پیغام ملا وہ بڑے پریشان ہوئے اور فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتلایا کہ ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے، ہم تو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے تھے کہ آپ کا قاصد آ رہا ہے، ہمارا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. جب پیارے نبی کو یہ علم ہوا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور قیامت تک کے یہ اصول بنا دیا گیا، کسی کے بارے میں اگر کوئی خبر دے تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، حقیقت واضح ہو جائے تو اس وقت رد عمل نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بات کوئی کہہ دے ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں کئی دفعہ ہمیں پچھتانا پڑتا ہے، معافی مانگنا پڑتی ہے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، تو بہت سارے کام سہل ہو جائیں گے. آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. جان رکھو بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ تمہارا کہنا بانے بہت سارے کاموں میں تمہیں ہی مشقت ہوگی، لیکن اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو اور سچا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کے کاموں کو. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس بہت اہم اصول بیان کیا گیا کہ پیارے محبوب کو صحابہ کو فرمایا کہ جب اللہ کے نبی تم سے مشورہ کرے تو بہت سارے کاموں میں ہو سکتا ہے. عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر تمہارا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو تمہیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا رسول تو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اور اس کے برعکس اگر اللہ کا نبی ہر بات میں تمہاری بات کو مان لے تو تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے گی. تو یہ مشورے کا ادب ہے
یہ تعلیم پیارے نبی صحابہ کو، لیکن قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اگر والد کو مشورہ کر رہا ہے، استاد کو مشورہ کر رہا ہے، اب ہر مشورے کے مطابق فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، فیصلہ تو ایک ہونا ہے، تو مشورہ دینے والوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے مشورہ دیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا۔ مشورہ دینا سنت ہے، مشورہ امانت ہوتا ہے، اور مشورے کے بعد کسی اور کو اپنے اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی مشورہ دے دے، کسی کے بارے میں پوچھے کہ فلاں میں نے کام کرنا ہے، کسی رشتے کے بارے میں مشورہ کرے، پھر مشورہ لینے کے بعد اس کو جا کے بتائے فلاں تو یہ مشورہ دے رہا تھا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری کئی جگہ لڑائیوں کی وجہ بنتی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر دو ایمان والے گروہوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو مسلمانوں کو دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس جھگڑے کو دیکھیں نہ، انجوائے نہ کریں، بلکہ جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں، صلح کرا دیں، لیکن صلح کراتے وقت انصاف کو مد نظر رکھیں، عدل و انصاف پر عمل کریں، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سارے ایمان والے بھائی ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، صلح کرا دینی چاہیے، لیکن صلح کراتے ہوئے عدل و انصاف کو مد نظر رکھیں، تقوی اختیار کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کا جتنا نقصان آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے عباسیوں کا دور ہو، امویوں کا دور ہو یا عثمانیوں کا دور ہو، جتنے نقصانات آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، دشمن نے اتنا نقصان ہمیں نہیں پہنچایا، اس لیے آپس کی لڑائی سب سے زیادہ بری ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو شہید کیا گیا، ابو لولو فیروز مجوسی نے ان پر حملہ کیا، زخم آئے، زخموں سے چور تھے، پیٹ اتنا بڑا زخم تھا، تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ کیا نکلا تھا؟ حضرت عمر فرما رہے تھے مجھ پر حملہ کرنے والا کہیں مسلمان تو نہیں ہے؟ جب بتایا گیا مسلمان نہیں مجوسی ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شکر ہے کسی مسلمان کی تلوار مجھ پر نہیں اٹھی۔ یعنی اتنی بری چیز ہے آپس میں جھگڑا اور لڑائی، اس لیے آپس میں جھگڑے اور لڑائی سے حد الامکان جتنا ہو سکے ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ مذاق اڑانا بہت بری چیز ہے۔ جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کا برگزیدہ ہو، تو ہم سے رب ناراض ہو جائے گا۔ کسی پر عیب نہیں لگانا، الٹے ناموں سے نہیں پکارنا۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام اچھی چیز نہیں ہے۔ ایمان والا، ماننے والا رب کو ماننے والا ہے، اب کہا جائے یہ گناہ کرنے والا، یہ اس کی شان اور عظمت کے منافی ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جو انسان توبہ نہیں کرتا، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ تو ظالم ہیں، گناہ ہو گئے توبہ کیوں نہیں کی؟ ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی گناہ ہوتی ہیں، برا گمان نہ پیدا کرو، عیبوں کی ٹو میں نہ کسی کے لگو، کسی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر اخاک ما یکرہ، اپنے بھائی کی وہ بات پیٹھ کے پیچھے کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے اسے اچھی نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا ایسے قرآن کہہ رہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا تکبر نہیں کرنا۔ سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے مختلف قبیلے بنائے، خاندان پیدا کیے، ایک انسان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے بنایا۔ تمہاری قبیلے، شاخیں، گروہ، زبانیں، علاقے، یہ محض پہچان کے لیے ہیں، تعارف کے لیے ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں، یہ فخر رب کے لائق ہے۔ الکبر ردائی، رب فرماتا حدیث قدسی ہے تکبر میری چادر ہے، رب کی چادر کو پہنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے رب اس کو گرا دیتا ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر سے حد الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جاننے والا، باخبر ہے۔
کا مقصد فقط تکبر کرنا نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے فرمایا، بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی۔ کہ شیخ مولا جامی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دریں را فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ جب عشق کا بندہ بن گیا ہے، محبوب کو مانتا ہے، اب یہ کہنا فلاں میرا قبیلہ، فلاں میرا خاندان، باقیوں کی تحقیر کرنا، اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنا، یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آخری آیت مبارکہ کے اندر تقریباً ایک مضمون ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ آئے پیارے محبوب کے پاس اور آ کر کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ پیارے محبوب نے جواب دیا، تم یہ نہ کہو ایمان لائے، ایمان دل کی چیز کا نام ہے، دل کے معاملے رب جانتے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم تو یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا تو تم اس کا اظہار نہ کرتے، تم بتاتے نا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے عملوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، پورا پورا بدلہ دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تو تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، بالکل مٹا دے گا، بڑا مہربان ہے، رحم کرے گا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اس میں شک نہیں کیا، پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اپنے ایمان کا تم اللہ کو اپنے ایمان کی خبر دیتے ہو، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ احسان نہیں، یہ رب کا احسان ہے، یہ غلام کا احسان نہیں، آقا کا احسان ہے۔ احسان جتاتے ہو، احسان جتاتے ہیں پیارے محبوب آپ پر اسلام لے آئے، کہہ دیجئے احسان نہ جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے تم پر، یہ کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، اگر تم سچے ہو، یہ رب کا احسان۔ آخری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ کوئی انسان نبی کی بے ادبی کرے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرے، کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی غیبت کرے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرے، کہ تکبر کرے، کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو جائے، پوری دنیا کو پتہ نہ ہو، ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، کسی کو علم میں نہ ہو، ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، لیکن رب تو ہر چیز سے واقف ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، اللہ دیکھنے والا ہے تمہارے عملوں کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا، دیکھنے کے ساتھ جانتا بھی ہے، پوری طاقت بھی رکھتا ہے، پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے، سزا بھی دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کا حلم ہے، اللہ کی بردباری ہے، اللہ کا حوصلہ ہے، دیکھتا ہے زبان میری ہے، میرے حکم کے بغیر خلاف چلا رہا ہے، لب صبر کر رہا ہے، کان میرے ہیں، شریعت کے خلاف چیزیں سن رہا ہے، رب صبر کر رہا ہے، کانوں کو بند نہیں کرتا، آنکھیں میری ہیں، غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، رب آنکھوں کی بینائی چھینتا نہیں ہے، وہ تو تمہارے عملوں سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو تمہیں موقع دیتا ہے، توبہ کر لو۔ تو یہ ایمان والوں کی شان نہیں، بھولا انسان وہ ہے جو کہتے ہیں بھولا انسان شام کو گھر واپس آ جائے، بھولا نہیں رہتا۔ ہاں اگر غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، انسان ہیں، گناہوں کا پتلا ہیں، فوراً رب کی طرف رجوع کریں، رب سے معافی کریں، رب معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔